الحمد للہ رب العالمین۔ نہ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان، نہ رہے گا سدا کچھ ہی دنوں کا ہے مہمان۔ رحمت سے بھر لو جولیاں، آ گیا ہے رمضان۔ ہم نہ ہوں گے یہ اگلے سال بھی آئے گا رمضان۔ در حقیقت رمضان نہیں، انسان ہے مہمان۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لا ریب بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے آپ لوگوں کے سامنے 30واں پارہ سورۃ القدر تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر سمجھ کر پھر ہم دونوں فریقوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا برکتوں والا رحمتوں والا عشرہ گزر گیا، اس کے بعد مغفرتوں والا بھی عشرہ گزر گیا۔ اب آخری رمضان المبارک کا عشرہ ہماری زندگیوں کے اندر رواں دواں ہے، اور یہ وہ عشرہ ہے جو جہنم سے نجات کا، دوزخ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر کس لیا کرتے تھے اور خوب اچھی طریقے سے عبادت کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے، حتیٰ کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود بھی عبادت کے لیے تیار ہوتے تھے اور رات کے قیام کے لیے اپنے گھر والوں کو بھی اٹھایا کرتے تھے، جگایا کرتے تھے۔ اور جس وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تھا تو میرے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس عشرے کے اندر ایک رات ایسی رات ہے جو تمام راتوں سے بڑی فضیلت والی رات ہے، اور وہ رات اس کو مقام اور رتبہ اور شان اس لیے ملے کہ اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر قرآن مقدس نازل کیا ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے رمضان المبارک کو بھی عظمت ملی، اس قرآن مجید کی وجہ سے
رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر ایک رات شب قدر ہے، اس شب قدر کو بھی عظمت اور اہمیت اور فضیلت ملی ہے۔ تو سب سے پہلے رمضان آیا ہے لوگوں کو روکنے کے لیے، گناہوں سے معصیات سے روکنے کے لیے، اور قرآن آیا ہے روکنے کے طریقے بتانے کے لیے۔ تو قرآن کی نسبت کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی بھی نسبت بڑھ گئی۔ باقی سارے مہینے اپنی جگہ، لیکن جس مہینے کے اندر قرآن المبارک نازل ہوا وہ مہینہ رمضان المبارک والا قرآن کی نسبت سے اس کو شان و شوکت ملی ہے۔ باقی رہی بات رمضان المبارک کے آخری لمحات ہیں، ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رمضان المبارک کو صحیح معنی کے اندر سمجھنے کی اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک رات ہے جس رات کا نام ہے قدر۔ قدر کے بہت سارے معنی آتے ہیں۔ اگر یہ قدر یقدر قدرن کے معنی میں ہو تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اندازہ لگانا، جس طرح ہم اپنے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ فلاں رات ہوگی، کسی کو 27ویں کی شب لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، کسی کو 25ویں کی شب لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، کسی کو طاق راتوں کے اندر کوئی رات بھی آخری عشرے کی اس کے اندر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے۔ تو یہ ایک اندازے والی بات ہے۔ میرے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا پختہ ثبوت اور پختہ رات کا تعین نہیں فرمایا۔ اسی طرح اگر قدر یقدر تقدیرن کے معنی میں کے اندر لیا جائے تو اس قدر کا معنی ہوگا فیصلے والی رات، کیونکہ تقدیر کے اندر وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو اس رات کے اندر بھی فیصلے ہوں گے۔ قرآن خود بتائے گا کہ وہ فیصلے کس طرح ہوتے ہیں۔ اللہ کا قرآن اگر وقت اجازت دے گا تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بتائیں گے کہ اس رات کی فضیلت کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر اگر قدر یقدر مقدرن سے اس کا معنی لیا جائے اس باب سے تو پھر اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ قدر عظمت والی، عزت والی، شرف والی، اہمیت اور فضیلت رکھنے والی یہ رات ہے۔ تو یہ تین معنی ہو گئے قدر کے۔ لیکن قدر کے متعلق اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ لیلۃ القدر قدر اس لیے کہتے ہیں کہ اس رات کے اندر اہمیت اور فضیلت کا یوں تقاضا ہے کہ آدمی انسان رمضان المبارک والا بابرکت مہینہ، رحمتوں والا مہینہ گزار کر جس وقت اس رات کو پہنچتا ہے اور یہ رات انسان اپنی عبادت کے اندر اس رات کو دکھائی دیتا ہے تو یہ اس کو نظر آتی ہے، تو اس وقت انسان کی اللہ تبارک و تعالی تمام کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لیلۃ القدر والی رات کے اندر قیام کیا اور قیام اپنے معمول کے مطابق کیا اور اس سے بھی بڑھ چڑھ کر اس رات کے اندر عبادت کا اپنا طریقہ اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ایک تو اس کے اندر ایمان موجود ہوگا، دوسرے نمبر پر وہ احتساباً ثواب کی امید رکھتے ہوئے یہ کام کر رہا ہوگا تو اللہ
اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ کریم اس کے پچھلے تمام کے تمام صغیرہ گناہ معاف فرما دیں گے۔ تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ وہ لیلۃ القدر ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا۔ اب اللہ کے قرآن سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر اس کو اہمیت کیوں ملی؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں، شب قدر میں، قدر کی رات کے اندر۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر نہیں کیا، صرف ہو ضمیر لا کر اللہ کریم فرماتے ہیں اس کو نازل کیا۔ اب سوال تو پیدا ہوتا ہے کوئی اور چیز بھی رمضان المبارک کی اس بابرکت رات کے اندر نازل ہوئی ہوگی؟ اللہ کریم کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام علماء کرام کا یہ راجح قول ہے، اللہ کریم نے ہو ضمیر اس لیے نازل کی کیونکہ پچھلی سورۃ العلق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کا تذکرہ کرتے ہوئے علم سکھایا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کی رات کی اہمیت واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سکھایا کہ عمل کس طرح کرنا ہے۔ پچھلی صورت کے اندر علم سکھایا، اس صورت کے اندر عمل سکھایا ہے۔ اس لیے اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس تفسیر کے اندر لکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وہ ضمیر اللہ کریم نے اس لیے لائی کہ یوں ہی قاری جس وقت قرآن پڑھتا جائے گا اس کے ذہنوں کے اندر قرآن سماتا جائے گا، اور جس وقت قرآن اس کے سینوں کے اندر آتا جائے گا اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس فرماتے ہیں اس کے اندر ایمان بھی آتا جائے گا، عمل بھی آتا جائے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے لیلۃ القدر والی رات کے اندر۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تجھے کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، کون سی رات ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی اہمیت کے معنی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ذرا اندازہ تو لگاؤ، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات بڑی عظمت والی، بڑی اہمیت کی حامل ہے جس کے اندر اللہ کا قرآن کہتا ہے خیر، بھلائیاں ہیں، اور کتنے دنوں کے لیے بھلائیاں ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے من الف شہر، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ اس کے اندر بھلائی ہے، خیر و برکت ہے، رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرتیں بھی ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ اپنے صحابہ کرام کی مجلس کے اندر تشریف فرمائے، اللہ کے پاک پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ جس وقت ایک اس نے منت مان لی تھی، اللہ کی عبادت
عبادت کرنے کی، اور یوں عبادت کرتا تھا کہ اتنی 1000 مہینوں کی اس نے منت مانی ہے کہ میں ساری رات، جو ہی رات شروع ہوگی میں قیام کرتا رہوں گا، رات کے آخر دم تک میں قیام کے نہیں چھوڑوں گا۔ اسی طرح اس نے یہ منت بھی مانگ لی کہ 1000 مہینوں تک، اس وقت جو ہوتی تھی نا عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، جس طرح نوح علیہ السلام کی 950 سال صرف تبلیغ کا دن ہے، باقی 40 سال اس کے پہلے ہیں جو نبوت نہیں ملی تھی، اور پھر جس وقت قوم پر عذاب آیا پھر 2.5 سال بعد میں بھی گزارے ہیں، تو کتنی لمبی عمریں ہوتی تھیں، اور ہماری آج کل عمریں بہت کم ہیں۔ اس حساب سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس وقت بنی اسرائیل یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے ایک آدمی ہے، اس کا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ ساری رات میں قیام کرتا رہوں گا، اور جو دن ہوگا صبح سے لے کر شام تک میں دشمن کے سامنے لڑتا رہوں گا، جہاد کرتا رہوں گا۔ پورا 1000 مہینے، اتنی لمبی مدت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مدد کی، اور وہ رات کو قیام بھی کرتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، دن کے وقت دشمنوں سے لڑائی بھی کرتا رہا، جہاد بھی کرتا رہا۔ تو جس وقت میرے پیغمبر نے یہ بات سنائی تو صحابہ اکرام پر بہت گراں گزرا، انہوں نے بڑا عجیب سمجھا کہ یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے، پھر ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہیں، ہم کس طرح عبادت کریں گے؟ تو اس وقت جس وقت صحابہ اکرام کا آگے سے سوال ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام میرے پیغمبر کی طرف اتر گئے، اور اللہ کی طرف سے پیغام لے آئے کہ میرا پیغمبر سورۃ القدر یہ تیرے اوپر نازل ہو گئی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے اتنی برکتوں والی، اتنی رحمتوں والی رات ہے کہ وہ بنی اسرائیل والا شخص جو تھا وہ 1000 مہینے عبادت کرتا رہا، لیکن میرے پیغمبر تیری امت میں سے وہ لوگ جو رمضان المبارک کی قدر و قیمت کو پہچان لیں گے، رمضان المبارک کے اندر اگر ان کو لیلۃ القدر نصیب ہو گئی تو اس آدمی کی بنسبت ان کی ایک رات ہوگی، اور ان کی 1000 مہینے والی رات ہے، عبادت کی ہوئی وہ برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ کریم نے فرمایا تنزل الملائکہ، اس رات کے اندر فرشتے اترتے ہیں، اور یہ فرشتے کون؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ایک تو پہلے قرآن آسمان دنیا پر نازل ہوا، پھر آہستہ آہستہ اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا، آہستہ آہستہ اترتا گیا، 23 سال کے عرصے کے اندر اترا۔ میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر میرے اوپر قرآن اترتا گیا، رمضان المبارک کے اندر پہلی وحی قرآن مجید کی نازل ہوئی، اسی طرح پورا قرآن مکمل بھی رمضان المبارک کے اندر ہوا۔ میرے پیغمبر فرماتے ہیں جس وقت رمضان المبارک کی یہ رات آتی ہے اور میری وفات کا وہ سال تھا، اس سال مجھے 2 بار یہ قرآن مجید سنایا گیا، اور مجھے جبرائیل علیہ السلام نے سنایا اور میں نے سنا۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں یہ وہ برکت والی رات ہے جس رات کے اندر فرشتے تو اترتے ہیں، لیکن فرشتے نوریوں کے سردار روح الامین جبرائیل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے اترتے ہیں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، ایک تو اللہ کے فرشتے دست بستہ ہو کر زمین پر تشریف لے آتے ہیں، اور لاتے بھی اللہ کے حکم کے ساتھ، بے اذن ربہم، اپنی طرف سے نہیں آتے، اللہ کریم کی اجازت ہوتی ہے تو آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والروح فیہا، جبرائیل امین بھی جو نوریوں کا سردار ہے، جس کا کام پیغمبروں کی طرف وحی پہنچانا ہے، وہ فرشتہ بھی پیغمبر علیہ
علیہ الصلوۃ والسلام کی وحی لانے کے بعد اب اگر اس کا نزول ہوتا ہے تو لیلۃ القدر والی رات کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس وقت فرشتے آتے ہیں من کل امر سلام، ہر قسم کے کام کا انتظام لے کر آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے ہدایت القرآن کے اندر کہ علماء کرام فرماتے ہیں جس وقت فرشتے اترتے ہیں تو وہ رات کو قیام کرنے والے کو سلامتیاں پیش کرتے ہیں، سلامتیوں کی دعائیں کرتے ہیں، یا جو روزے دار ہوتے ہیں ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا سلام، جس لیلۃ القدر والی رات کے اندر اگر کوئی آدمی کو معلوم ہو جائے، اس رات کا اندازہ ہو جائے تو اللہ کے فرشتے ان کی طرف آتے ہیں، ان کو سلامتی کی دعائیں دیتے ہیں، اور یہ رات اس وقت تک ہوتی ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے، لیکن رات کی خصوصیت تھوڑے وقت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ہِیَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، یہ رات فجر تک رہتی ہے۔ اس کی اہمیت، اس کی قدر، اس کی عزت، اس کی عظمت، اس کی شان و شوکت اللہ کے پاک پیغمبر، اللہ کا خود قرآن اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان بتاتا ہے کہ بڑی شان و شوکت والی یہ رات ہے۔ اب آخر میں ایک اعلان سن لیں، اگر 30 روزے بنے تو 30واں روزہ جمعۃ المبارک کو ہے 21 اپریل کو، اگر 29 روزے بنے چاند نکل آئے 20 تاریخ کو تو 21 تاریخ جمعے والے دن عید ہوگی، عید الفطر کی نماز ہماری مسجد جامع مسجد حذیفہ محلہ اس احمد پورہ میں عید الفطر کی نماز ٹھیک 7 بجے کھڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔